آج نیوز کی رپورٹ کے مطابق مسابقتی کمیشن آف پاکستان (CCP) نے یونیلیور پاکستان پر لائف بوائے صابن اور لائف بوائے ہینڈ واش کی تشہیر کے لیے ٹیلی ویژن پر دھوکہ دہی پر مبنی دعوے نشر کرنے پر 6 کروڑ روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یونیلیور پاکستان نے CCP کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بزنس ریکارڈر کی رپورٹ کے مطابق لائف بوائے صابن اور ہینڈ واش نامی مصنوعات کے بارے میں ریکرڈ بینکیزیر کی جانب سے دی گئی ایک شکایت کی بنیاد پر مسابقتی کمیشن پاکستان نے یونیلیور پاکستان کے اپنی مصنوعات کے بارے میں دعووں جیسے جراثیم سے تحفظ دینے والا دنیا کا نمبر 1 صابن اور 10 سیکنڈ میں 99.9% جراثیم سے تحفظ کے بارے میں جانچ پڑتال کی۔ یونیلیور کی جانب سے ان دعووں کے بارے میں ڈسکلیمرز انتہائی چھوٹے سائز میں چھاپے گئے اور بمشکل ہی نوٹس کیے جا سکتے ہیں۔ مسابقتی کمیشن پاکستان نے یونیلیور کو 30 روز کے اندر حکم کی تعمیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ مسابقتی کمیشن کے بینچ نے 2010 کے مسابقتی ایکٹ کے سیکشن 10 کی خلاف ورزیوں پر یونیلیور پاکستان کو جاری کیے گئے شوکاز نوٹس سے متعلق کارروائی کو نمٹا دیا۔ 2010 مسابقتی کمیشن کا سیکشن 10 کاروبار کو گمراہ کن معلومات یا جھوٹے دعووں پر مبنی مارکیٹنگ میں ملوث ہونے سے روکتا ہے۔ فریب پر مبنی مارکیٹنگ کو روکنا مسابقتی کمیشن پاکستان کے بنیادی اختیار میں سے ایک ہے۔ یہ کمیشن صارفین کو گمراہ کن معلومات سے تحفظ فراہم کرتا ہے، حریف کاروبار کو مسابقت مخالف رویے سے بچاتا ہے جو کہ کمپنیوں کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کمیشن کے حکم میں مسابقتی ایکٹ کے سیکشن 10 کی 5 واضح خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق صحت اور حفاظت سے متعلق دعوے قابل اعتماد سائنسی شواہد سے ثابت نہیں ہوئے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یونیلیور نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کے باوجود دھوکہ دہی کے عمل کو جاری رکھا۔ آرڈر میں مزید کہا گیا ہے کہ یونیلیور کے فریب کاری کے طریقے خطے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ سعودی عرب، برطانیہ اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں ایک ہی مصنوعات کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سب سے سنگین دھوکہ پاکستان میں پایا گیا جسے کمیشن نے ناقابل قبول سمجھا۔ دوسری جانب یونیلیور پاکستان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یونیلیور پاکستان ایک ذمہ دار مارکیٹر اور پاکستان ایڈورٹائزرز سوسائٹی کا ممبر ہے۔ لائف بوائے ایک قابل اعتماد برانڈ کا نام ہے اور اپنے دعووں پر قائم ہے اور مناسب پلیٹ فارم کے سامنے CCP کے حکم کو چیلنج کرے گا۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے لائف بوائے کے حوالے سے۔ لائف بوائے صابن زیادہ تر لوور کلاس کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور آدھی ٹکیا ہوتی ہے کہ صابن درمیان میں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس طرف بھی شاید لائف بوائے والوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، یقینی طور پر ان کے علم میں ہوگا۔ صرف یہ لائف بوائے نہیں، باقی بھی کئی برانڈ کے صابن ہیں آدھی ٹکیا کے استعمال کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی صابن ایسے بھی ہیں جو 2-4 روز کے استعمال کے بعد نرم اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال ایسا معیار کا، ایسی کوالٹی کا بہت زیادہ برانڈ کے صابن میں بھی فقدان نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے CCP کا کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس حوالے سے CCP یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ معیار کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ باقی صابن کی مارکیٹنگ کے حوالے سے تھوڑی سی یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک کی طرف سے بھی ٹکیا کے ساتھ پلاسٹک کا کوئی ایسا تھوڑا سا لیف یا پتہ آپ کہہ لیں نہیں دیا جاتا جس کے اوپر عام لوگ صابن دانی کی بجائے صابن کو رکھ لیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ لائف بوائے والوں کے بارے میں بالآخر کیا فیصلہ آتا ہے۔